اپنی طرف سے منیر احمد خان کاکڑ اور ان کے پورے پینل کو اناؤنس کرتا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو کہ جو رول آف لاء کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہے، اور آج ان کی سروسز کے عوض میں، آج ان کی ان سروسز کے بدولت اس ملک میں رول آف لاء کے لیے ایک باقاعدہ تحریک چل چکی ہے۔ اور اس کے اندر میں اتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ آج کے معروضی حالات میں یہ ہم انصاف لائر فورم کے پورے پاکستان کے وکلاء کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تمام مصروفیات کو ڈسپینس ود کریں، اور اگلے 3 دن 29 تاریخ تک ہر شخص اس پورے پینل کے لیے اپنی دن رات کوشش کرے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید کوئی سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہے تو اس کی شمولیت کوئی ادروائز ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہر شخص اپنے ایک استاد کو، اپنے ایک سینئر کو، اپنے ایک ساتھی کو جو ہمارے کولیگز ہیں، ان کو اس بات پہ کنونس کرے گا کہ آج حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، جس طرح سے اس ملک کے نظام انصاف کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، جس طرح سے ان عدالتوں کو زمین بوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس ملک کا ایک ایک وکیل اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور اگر یہ قیادت ہم منیر احمد خان کاکڑ اور اس کی پوری ٹیم کو دے چکے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے انڈرٹیکنگ دیتا ہوں کہ یہ تحریک اس ملک میں رول آف لاء کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ میں یہ اپنے تجربے، اپنے تعلق کی بنیاد پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے کینڈیڈیٹس ہم نے اناؤنس کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، نہ ان میں سے کوئی کمپرومائز کرے گا، اور نہ ہی یہ اس ملک کے ساتھ کبھی غداری کے مرتکب ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز نے جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کی ہے، ایک شرمناک طریقے سے رات کے اندھیروں میں چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں، آئین اور قانون تبدیل نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے رات کے پچھلے پہر میں جس طرح سے لوگوں کو اغوا کر کے، ان پہ ظلم اور جبر کر کے، جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت کاری سے لوگوں کی خرید و فروخت کر کے جس طرح سے انہوں نے یہ آئینی ترامیم پاس کی ہیں، یہ اسی طرح سے ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ آج انصاف لائر فورم پاکستان اس ملک میں رول آف لاء کے لیے ہنڈریڈز آف سیمینارز کر چکی ہے۔ ہم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بات کرتے، ہماری پاکستان تحریک انصاف انصاف کے نام پہ قائم کی گئی تھی۔ آج ہم اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس ملک میں رول آف لاء کے لیے۔ اور خان کا بھی ایک ہی پیغام رہا ہے کہ ہم اس ملک میں چھوٹے اور بڑے کے لیے اگر قانون یکساں کر دیں گے تو پھر یہاں پہ رول آف لاء بھی ہوگی، پھر یہاں پہ سیاسی اسٹیبلٹی بھی ہوگی، پھر یہاں پہ لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پہ بھی ملے گا۔ جب ہم پرسن اسپیسیفائک ہو کے، مجھے شرم آتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی کہ جس نے
हाउस ऑफ पार्लियामेंट के हाउस पे, फ्लोर ऑफ द हाउस, ये तकरीर की कि आज हमने जजेस से इंतकाम ले लिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। और स्लोगन क्या दिया गया था कि इंसाफ की फराहमी होगी एट द डोर स्टेप। हमारे मुकदमात बहुत इल्तवा का शिकार हो चुके हैं, इसलिए हम ये आईनी तरामीम करना चाहते हैं। क्या इनसे उन मुकदमात को जल्द निपटाने में किसी एक को भी ये यकीन है कि वो उस पर अमल पैरा होंगे? नहीं, बल्कि इस मुल्क में एक और आईनी बहरान पैदा किया गया है। जानबूझ के इस मुल्क के एक पिलर को ज़मीन बोस करने की कोशिश की है, क्योंकि वो आज़ाद फैसले करते हैं। और जब आज़ाद फैसले आज़ाद मनश लोग करते हैं तो उसकी पादाश में चाहे मेरा कोई अपना होगा, चाहे कोई पराया होगा, अगर उसने आइन को वायलेट किया है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये रोना रोते हैं यहाँ पे कि हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म को घरों में भेजा। अगर वो कंटेम्प्ट ना करते, अगर वो उस वक़्त ख़त लिखते जो कि हुकूमत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती। अगर वो उस वक़्त 2 नंबरी करके वज़ीर आज़म ना बने होते और उन्होंने अपने अंदर ये चीज़ कभी पैदा ही नहीं की, चोरी डकैती के अलावा उन्होंने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया इंसाफ की फराहमी के लिए। आज ये इंसाफ लायर फोरम अपने प्लेटफॉर्म से मुनीर अहमद खान काकड़ और उनकी पूरी टीम को अनाउंस करती है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 29 तारीख को मैं आपको बता दूं, कामयाबी इनकी नवीद होगी। लेकिन आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश होगी कि आज से बाद 29 तारीख तक शाम 5 बजे तक, जब तक पोलिंग नहीं हो जाती, आप दोस्तों ने इस पूरी टीम के लिए तनदही से काम करना है। हमने इनको कामयाब करवाना है और खान को भी इंशाल्लाह रिहा करवाना है।